بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری صورت الملک اور 29 پارہ سٹارٹ ہے۔ سلسلہ موت اور حیات کی حکمت کا غفلت سے جگانے کے لیے اس صورت کو نازل کیا گیا۔ اس میں ہمارا مقصد زندگی وضاحت کیا گیا ہے کہ نہایت ہی بلند برتر ہے کس کا نام، اس رب کا نام جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، جس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا ہے۔ تو کون ہے جو اس میں بہتر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ کیونکہ الملک بیادہ کے ملک ہے، ساری بادشاہی ہے۔ کدھر ہے ساری بادشاہی؟ اسی کے ہاتھ میں ہے، جو کیا ہے؟ بڑا ہی زبردست ہے، بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے۔ درگزر کر دے گا اگر ہم تھوڑا سا جھک جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ رب ہے نا جو وہ امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاپ آ گیا۔ تو تبارک یعنی برکت والا، یہ کیا ہے؟ خاص اللہ کی صفات ہے اس کے اندر، کہ برکت میں، رفت میں، عظمت میں، فروانی میں، کثرت و خیرات میں، ہمیشگی، دوام پاکیزگی، ہمیشہ کے لیے پاکیزہ، بہت بابرکت، برکتیں دینے والا، عظمت، بلند جماؤ، خیر و بلائی اور بڑھتری والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ تبارک الذی، وہ جس کے ہاتھ میں بزرگی ہے، ساری طاقتیں ہیں، وہ رب ہے زبردست۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تم غور و فکر کر لو رب کی صفات پہ۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی قدرت کی بڑی دلیل اللہ دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ زندگی بھی میں دینے والا ہوں، موت بھی میں دینے والا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ موت دنیا میں، زندگی آخرت میں۔ دنیا سے مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آخرت میں ہمیشگی ہے۔ اس لیے دنیا میں موت، آخرت میں ہمیشگی۔ تو احسن عملہ کون ہے؟ رب فرمائے کون ہے؟ احسن عملہ، بہترین عمل والا، کرنے والا، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ میرے رب کی آیات آئے فوراً سے مان لینا۔ ہے کوئی اللہ کی سننے والا؟ ہے کوئی پلٹ کر دیکھنے والا؟ رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اچھے عہدے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اپنے علم حقیقی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ رب فرما رہا ہے کہ میں بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں غفور الرحیم، عزیز الغفور یعنی رحم فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہوں۔ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے رب۔ کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کی سزا سے بچ سکے اگر وہ دینے پہ آ جائے، مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے، معافی مانگ لے، اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ کون سا معاملہ؟ درگزر کا، عفو درگزر۔ تو اخلاص کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسن عملہ، بہترین عمل کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ تعالی کی رضا کے لیے۔ کس کی رضا پانے کے لیے؟ صرف اور صرف اس حقیقی رب کی رضا پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟
صرف اس کے لیے عمل کرنے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق، اپنے طریقے سے نہیں۔ خاندان میں یہ ہوتا ہے، ہماری ریت چل رہی ہے، ہماری برادری میں یہ ہوتا ہے، نہیں۔ احسن عملہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا کرنا ہے؟ احسن عملہ، اللہ کی مرضی کے مطابق خوشی سے کام کرنا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ برائی سے بچنا ہے، اچھائی کو پھیلانا ہے، برائیوں کو مٹانا ہے، لیکن کس کی مرضی سے؟ جس کے ہم غلام ہیں، اس کی مرضی سے کیا کرنا ہے؟ احسن عملہ۔ دوسری آیات میں یہ تو کرنے کے کام ہمیں مل رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، جیسے میرا رب راضی ہوتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے صرف ویسے کرنا ہے ہم نے، کیونکہ انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے اور نہ ہی وہ موت۔ خوبصورتی سے پھر کیا کرے؟ آگے بڑھ کر اچھے عمل کرنے ہیں، ہر لمحہ بہتری کی کوشش کرنی ہے کہ میں قرآن کو اور بہترین طریقے سے سیکھوں، میں اس پارے کو اور ایک بار پڑھ لوں، میں ایک بار اور اس کو سن لوں، میں ایک بار اور کلاس میں ڈسکشن سن لوں، اس پہ بات کر لوں، اس کا درس قرآن سن لوں، میرا یہ پورا کورس مکمل ہو گیا، میں جڑی رہوں، میں پھر سے قرآن سیکھوں، پھر سے اسی آیات کو کھولوں، کیونکہ ایک بار پڑھنے سے قرآن نہیں آتا، کو بار بار کھولنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہر نقص سے پاک ہے، 3 سے 5 تک کسی قسم کی بے ربطی نہیں پاؤ گے تم۔ اللہ کی تخلیق پہ غور و فکر کرو گے نا، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، اللہ فرما رہے ہیں کہ بار بار دیکھو، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، چاند، ستارے، سورج سے روشن کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پھر 6 سے 9 تک جہنم کا جوش اور غضب، اللہ کا غصہ۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جس میں ان میں اس کو پھینکا جائے گا، اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنائی دیں گی اس کے اندر سے، اور وہ جوش کھا کھا کر اور شدت غضب یعنی غصے کے ساتھ پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبوا اس میں ڈالا جائے گا، یعنی گرم کوئی چیز ڈالی جائے گی، اس کے کرندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا نہ آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبر کرنے والا آیا تھا ہمارے پاس، مگر ہم نے انہیں جھوٹا بول دیا۔ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے، اللہ کے ڈر سے لوگوں کے پاس یا چھپ کر کام کرنے والے، لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کس سے ڈرتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ لوگوں کی پڑی ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً انہی کے لیے خوشخبری بشارت دی گئی، اور ہوا وہ چپکے سے بات کرے یا اونچی کرے، کون جانتا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہی جانتا ہے نا، وہ ہر باریک سے باریک چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ تیرا میرا رب اتنے غور و فکر کی آیات ہمارے لیے
निशानियां बनाकर भेजी हैं कि गौर व फिक्र करो। अगर तुम गफलत में मुब्तला न हो और कुछ होश से काम लेकर देखो तो तुम्हें मालूम हो कि इस ज़मीन को तुम्हारी ज़िंदगी के काबिल बनाने और इसके अंदर रिज्क के अथाह खजाने जमा देने में कितनी हिकमतें हैं। ज़मीन अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत का मज़हर है। गौर व फिक्र करनी है हमने। और फिर आगे चलते हैं तो क्या बताया जा रहा है हमें नेक्स्ट आयत में? बताया जा रहा है बंदगी ये रब, क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है, तुम पर पथराव करने वाली हवा भेजे? बेडर हो गए हो तुम। अल्लाह ताला ने जमीन को भी फर्मा बरदार बनाया। जअल लकुमुल अर्दा ज़लूला, ताबिया, नर्म, अमन वाली, रिस्क फराम करती है, झुकी हुई, इज्जत देने वाली, फर्मा बरदार, सब अपने अंदर समेटने वाली। अल्लाह ताला ही हर शय का निगहबान है। तो क्या करना है? उसी रब की बंदगी करनी है, उसी की इबादत करनी है। वही रज़ाक है। रोज़े क़यामत मुनकरीन की सूरतें बिगड़ जाएंगी। अस्तग़फिरुल्लाह। इनसे कहो अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और इसी की तरफ तुम समेट लिए जाओगे। औंधे मुंह अल्लाह ताला गिराएगा क़यामत के दिन। किनको? जो मुनकिर हैं उनको। फिर अल्लाह ताला आगे 28 से 30 तक क्या फरमा रहे हैं कि उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। अल्लाह ताला की कुदरत किसी को सजा दे या रहम करे ये उसके हाथ में है। जिन्होंने इनकार किया उनके चेहरे बिगड़ेंगे। इनसे कहो कभी तुम ये भी सोचा अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, लेकिन काफरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? इनसे कहो वो बड़ा रहीम है, उन पर हम ईमान लाए और उसी पर हम भरोसा करते हैं। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। कब मालूम होगा? यानी क़यामत के रोज मालूम हो जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा है कि तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो पानी की बहती हुई सूते तुम्हें निकाल कर ला दे? और फिक्र करें, अमल की बातें देखते हैं। हर अमल खलूस के साथ सुन्नत तरीके से करें और ये दुआ भी मांगे। फिर नेक्स्ट, अच्छी नीयत की वजह से आम काम भी एहसन अमल बन जाता है। अल्लाह ताला से इसकी खशियत का सवाल करें, अल्लाह से डरें, उससे मांगे। ये सूरत इतनी ज़बरदस्त है, रात को पढ़ के सोएं, इसकी तलावत सुने, इसकी आयात का मुहासबा करें, इसमें से करने के काम लें। जैसे अमल की बातें हैं इसको लिखें, अच्छी अमल की बातें लिखें, इसकी नोट्स पे लिख लिख के लगाएं। अच्छा अपना मुहासबा करें, खुद भी करें कि क्या मैं उस जहन्नम का ईंधन हूँ? क्या मेरा चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा? क्या अल्लाह ताला मुझे आग में डालेंगे, झुलसाएंगे? हर रात सूरत मुल्क की तिलावत करें क्योंकि ये अज़ाब कब्र से महफूज रखेगी। हक व बातिल के रास्ते यकसा नहीं होते, इसलिए हक के रास्ते की पैरवी कीजिए। मुखालिफीन अंबिया के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तैयार करदा अजाब और अल्लाह की तरफ से ही हमने जो भी काम करना है ना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। हर तदबीर अल्लाह की जानिब लौटती है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा करने से दिल मुत्तमिन होता है। ये दुनिया एक गुजरगाह है, ना कि ठहरने के लिए एक मुस्तकिल ठिकाना है। तो हमने अल्लाह ने जो हमें जितनी ताकत दी है ना, तो हमने क्या करना है? उस ताकत का अच्छा इस्तेमाल करना है और उस हुक्म को बजा लाना है जो मेरे तेरे रब ने हमें दिया है।
इस ज़मीन व आसमान को देखना है जिसमें आसाइशें खूबसूरतियाँ अल्लाह ने हमारे लिए रखी है और शैतानों को भगा दिया है, तरीकियों में छुपा दिया है और हमें रोशन कर दिया है। किस लिए? दीन को बुलंद करने के लिए। हमारे लिए चाँद, सितारे, सूरज, हमारे लिए रब क्या है? गफूर रहीम। तो क्या तुम सौदीकीन सच्चे बनोगे? मुबीन खुली रोशन निशानियां देकर? तो इंशाल्लाह बनेंगे, इंशाल्लाह।